اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 84 7واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے گا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہے گا، قالا ماضی کا صیغہ ہے لیکن کبھی کبھی ماضی مضارع کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ بعض لوگ خام خواہ غلط باتوں پر اڑ جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حرف یا سے خطاب نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہہ کر کیوں ارشاد فرمائے گا، کیوں بلائے گا؟ اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت جو تجھ پر ہوئی، میں نے جو تجھ پر احسان کیا تھا اس کو یاد کر۔ وعلی والدتک، اور اس احسان کو بھی یاد کر جو میں نے تیری والدہ پر کیا تھا، تیری ماں پر احسان کیا تھا۔ اب آگے ان احسانات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی تھی روح القدس، پاک روح حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہاں سے مسئلہ یہ بھی پتہ چلا مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے کے مدد کرتا ہے۔ ہم بھی انبیاء و اولیاء کو خالق نہیں مانتے، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر پیارے عیسیٰ تجھ پر ہمارا احسان یہ بھی تھا تکلم الناس فی المہد، تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا گہوارے میں، پنگوڑے میں۔ اور تیسرے پارے میں بیان ہو چکا ہے کہ پنگوڑے میں کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یہ پنگوڑے کا کلام ہے نا۔ پنگوڑے میں بچے کلام نہیں کرتے، لیکن میرا تجھ پر یہ احسان تھا کہ تو نے پنگوڑے میں بھی کلام کیا۔ وکہلا، اور میرا تجھ پر یہ احسان تھا کہ تو نے حالت کہولت میں، جب بندہ بڑھاپے کے قریب ہوتا ہے نا، اس حالت میں بھی تو نے کلام کیا تھا۔ اب حالت کہولت میں کلام کرنا یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے۔ میں بوڑھا ہوں، 66 سال کی عمر ہے میری، میں بول رہا ہوں، تو یہ کوئی خاص کہولت کی بات ہے جو اللہ کا احسان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ یہاں تفسیر خازن وغیرہ میں لکھا ہے اے بعد نزول ہی من السماء، اے پیارے عیسیٰ
تو نے حالت کہولت میں کلام کیا تھا، یعنی آسمانوں سے اترنے کے بعد۔ یہ ہم پر ہمارا تم پر احسان تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یاد کر جب میں نے تجھے کتاب سکھائی تھی، وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت سکھائی تھی، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں یہ تمہیں سکھائی تھی۔ اچھا، کبھی کبھی یہ واو جو ہے تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ کون سی کتاب سکھائی تھی؟ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل یہ ہم نے تمہیں سکھائی تھی۔ اور پیارے تم پر ہمارا احسان ایک یہ بھی ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی صورت، پرندے کی شکل بناتا تھا۔ یہاں خلق جو ہے یہ ویسے بنانے کے معنی میں ہے، پیدا کرنے کے معنی میں نہیں۔ جب تو مٹی لے کر مٹی سے پرندے کی مورت بنا لیتا تھا، اور بناتا تھا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا۔ فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ جو مٹی سے پرندے کی مورت بنائی تھی نا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ یہ ہر جگہ بِإِذْنِی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تو مادرزاد اندھوں کو بھی ٹھیک کرتا تھا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور جو مبروس ہوتا تھا، برس کی بیماری والا یا کوڑی، اس کو بھی ٹھیک کرتا تھا، لیکن بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، میری دی ہوئی طاقت کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، مادرزاد اندھا ہے، اس کی آنکھ پر بس یوں ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا؟ کوڑی یا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، کوڑی ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ ساری طاقتیں دی کس نے ہیں؟ اللہ نے۔ اللہ نے دی ہیں طاقتیں۔ انبیاء و اولیاء میں طاقتیں ہوتی ہیں لیکن اپنی نہیں، کس کی ہیں؟ اللہ کی عطا فرمودہ ہیں۔ اور پیارے عیسیٰ، ایک اور میرا احسان یاد کر، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، تجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تجھے مارنا چاہتے تھے، تجھے ذبح کرنا چاہتے تھے، سولی دینا چاہتے تھے، تو میں نے بنی اسرائیل کو روکا تھا، تجھ تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ یہ رہ گیا تھا۔ جزاک اللہ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور پیارے یہ بھی یاد کر جب تو مردوں کو نکالتا تھا، زندہ کرتا تھا میرے حکم سے۔ یعنی اللہ طاقت دیوے تو اللہ کا بندہ مادرزاد اندھا ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو اللہ کا بندہ مردے بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں، کھلے معجزات لے کر آیا تھا۔ بنی اسرائیل تجھے مارنا چاہتے تھے تو ان کا ہاتھ تو میں نے روکا تھا نا۔ اب یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، وہ جو آپ نے چھٹے پارے کے شروع میں نہیں پڑھا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً
بل رفعہ اللہ الیہ، اسی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ پر قابو نہیں پا سکے، نشانیاں دکھائیں۔ فقال الذین کفروا منہم، تو بولے وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ تو انہوں نے پیارے عیسیٰ جو میں نے تمہیں کمالات دیے تھے ان کو جادو کہا۔ تو نبیوں کے کمالات کو جادو کہنے والا مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں وحی ڈالی۔ حواری کہتے ہیں جن کا دل سینہ بالکل صاف چمکتا ہو، نبی کا خالص ساتھی، یہ حواری کہلاتا ہے۔ یعنی صحابی سمجھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ جب میں نے ان کی طرف وحی کی، اچھا وہ نبی نہیں تھے، لفظ وحی آ رہا ہے، پتہ چلا لفظ وحی کوئی ضروری نہیں وحی نبوت کے معنی میں استعمال ہو، بس دل میں ڈالنے کا نام ہے وحی۔ اگر نبی کے دل میں ڈالا تو وحی نبوت ہے، اگر غیر نبی کے دل میں ڈالا تو وہ الہام ہے۔ وہ کیا ہے؟ الہام۔ اور جب میں نے الہام فرمایا حواریوں کی طرف، کیا الہام کیا؟ ان آمنو بی و برسولی، اوے مجھے بھی مانو اور میرے رسول کو بھی مانو۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ واشہد، اور مالک تو گواہ رہ، بے اننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، یاد کرو وہ وقت بھی جب حواریوں نے عرض کی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ اتارے ہماری طرف مائدہ، دسترخوان، ٹرے، من السماء، آسمان سے۔ یہاں یستطیع کا معنی کریں گے کیا تیرا رب یہ کرے گا، ہماری عرض قبول کرے گا، کیونکہ ان کا اللہ کی قدرت پر ایمان تھا، اس لیے یہاں سکنا کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ معنی کیا کریں گے؟ کیا تیرا رب یہ کرے گا ہماری عرض پر کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتارے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اے اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، مت مطالبہ کرو، کیونکہ جو قوم معجزہ طلب کرتی ہے پھر طلب کرنے کے بعد انکار کر دے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، نہ یہ مطالبہ نہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اب انہوں نے آگے توجیہ بیان کی، قالو، انہوں نے کہا، نرید ان نأکل منہا، پیارے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ کھائیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، آسمان سے جب ٹرے نازل ہوگا، دسترخوان نازل ہوگا، ہم کھائیں گے، پیٹ بھریں گے۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور جب ہم دیکھیں گے کہ اوپر سے دسترخوان آ رہا ہے تو ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ وہی تیسرے پارے والا سبق یاد کرو نا،
جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار ذرا مجھے یہ تو دکھا کیف تحیی الموتیٰ، مردے کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں بھلا یا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں گا نا تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اب یہی کہہ رہے ہیں حواری وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، یا اللہ جب اوپر سے دسترخوان آتا دیکھیں گے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہمیں پکا یقین ہو جائے گا ان قد صدقتنا، کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، کہ آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا، واقعی اللہ ہے اور آپ اس کے نبی ہو، تبھی تو یہ اوپر سے دسترخوان آیا ہے نا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ کے پیارے نبی ہم اس بات پر گواہوں میں سے بن جائیں گے، ہم گواہ ہوں گے کہ بھئی ہم نے جناب عیسیٰ کی یہ شان دیکھی ہے۔ حواریوں کا مطالبہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے۔ اچھا یہ جو بار بار عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم آ رہا ہے نا، یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تو ماں کا نام آ رہا ہے نا، وگرنہ کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، یہ جو لفظ ہے نا اللہم، یہ اصل میں تھا یا اللہ، یا کو حذف کیا، اس کی جگہ آخر میں ڈبل میم آ گئی، اللہم، اے میرے اللہ، اے اللہ۔ پھر آگے فرمایا ربنا، ہمارے پالنے والے، ہمارے پالنے والے، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے۔ یعنی اس میں بھی غور کرو تو یہ دلیل الوہیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، ان کا بھی الہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پالتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، وہی ہمارا سب کا معبود ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل فرما دے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے، تکون لنا عیدن، جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے گا۔ جس دن دسترخوان نازل ہوگا تکون لنا عیدن، وہ ہوگا ہمارے لیے عید، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگا۔ جس دن حواریوں کے لیے دسترخوان والی نعمت اترے، وہ دن قرآن کی روح سے ان کے لیے عید بنتا ہے۔ تو جس دن وہ تشریف لایا جس کے صدقے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، تو وہ دن بھی الحمدللہ ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہوتا۔ ایک ہے عید شرعی، ایک ہے عید لغوی۔ شرعی تو وہ ہے نا جس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی، ایک وہ عید ہے۔ یہ وہ عید نہیں، یہ عید ہے خوشی کا موقع، خوشی کا موقع جو بار بار آئے، بار بار آئے، ہفتے کے بعد آئے وہ بھی عید، جمعہ ہفتے کے بعد نہیں آتا تو جمعہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، سال کے بعد آئے وہ بھی عید۔ تو جس تاریخ کو ہمارے لیے دسترخوان والی نعمت اترے گی وہ ہمارے لیے عید بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کلمہ پڑھنے والوں کو یہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن جو ہے یہ منانے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ جلوس ہی نکالو،
ضروری نہیں کہ دیگیں ہی پکاؤ، بس خوش ہو جاؤ کہ واہ واہ آج کے دن ہمارا آقا آیا تھا۔ خوشی کے اندر جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرو گے وہ سب عید میلاد النبی ہے۔ ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا کر دے، وانت خیر الرازقین، اور مالک تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ سب رزق، رازقین جمع کا صیغہ ہے اور اس سے پہلے لفظ خیر مضاف ہے، تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ یہ جو بولی جاتی ہے نا اللہ کے بغیر کوئی دیتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کی عطا کے بغیر بھی کوئی کسی کو رزق نہ دے سکتا تو اللہ خیر الرازقین کیسے بنا؟ خیر الرازقین تبھی ہے نا کہ سارے اسی سے لے کر دیتے ہیں اور وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں، بے شک میں اس مائدہ کو تم پر اتارتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، تو جو اس کے بعد تم میں سے انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا، تو پھر بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں نے سارے جہان میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں کروں گا۔ اب یہاں بات کلیئر نہیں ہے کہ مائدہ اترا تھا یا یہ تحدید سن کر وہ مطالبہ سے باز آ گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کچھ منقول نہیں ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ وہ دسترخوان آیا تھا، 7 روٹیاں تھیں، 7 مچھلیاں تھیں، یہ ہے، لیکن بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ قطعیت کے ساتھ بات کون سی ہوتی ہے کہ میدان مناظرہ سجا ہو اور بندہ پورا سینہ تان کر بات کو بیان کر سکتا ہو، وہ قطعی چیز ہوتی ہے۔ آگے نیا رکوع شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتی ہے، جناب مریم کو بھی معبود مانتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو معبود نہ مانیں عیسائیوں میں سے، لیکن یہ تثلیث کے قائل ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں جناب عیسیٰ نے سکھایا تھا کہ میں معبود ہوں۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ من دون اللہ ماننا؟ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں الہ ماننا کیا تم نے یہ کہا تھا؟ قال سبحانک، جناب عیسیٰ عرض کریں گے نہیں مولا، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا۔ میں کیسے یا اللہ غلط بات بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو تیرا پیارا ہوں نا، تیرا نبی ہوں، میں کیسے غلط بات بیان کر سکتا ہوں؟ یا اللہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ زبان سے لفظ نکالا ہو تو پھر بھی تو اسے جانتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے زبان سے نکالنا، زبان سے بندہ نکالتا بعد میں ہے، دل میں
پہلے آتا ہے ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے ہوں تو یا اللہ خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے، میرے دل میں کہاں یہ بات آئی۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں دو مسئلے ذہن نشین رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ من دون اللہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ من دون اللہ کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کے بغیر۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بت۔ تو اس پر وہابیہ جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر، کیونکہ وہ آیت پڑھتے ہیں نا ما یملکون من قطمیر، جو من دون اللہ ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہوتے، تو نبی ولی کیسے مالک آ گئے؟ وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، حالانکہ اللہ نے وہ بتوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ تو وہ بحث کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ بھی اور ان کی ماں بھی من دون اللہ بنی کہ نہیں بنی؟ لیکن دھیان سے رکھنا، دھیان سے، لفظ کیا ہے؟ انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، بناؤ مجھ کو، و امی، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، الہ من دون اللہ۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام الہ من دون اللہ ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ چلا یہاں من دون اللہ سے مراد وہ نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، ہر جگہ من دون اللہ سے مراد غیر اللہ نہیں، کہیں بت ہیں اور کبھی غیر اللہ۔ دوسرا انک انت علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، سب غیبوں کو۔ نبی بھی غیب جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اور ہر وقت ہر چیز کا علم، یہ دو لفظ میرے غور کرنا، ہر وقت ہر چیز کا علم یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا، لیکن یکدم نہیں، جو قرآن کی آیت نازل ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب، یہ ما کانا و ما یکون مکمل فرمایا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو نے کس چیز کا مجھے حکم دیا تھا؟ کہ عیسیٰ ان کو کہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ پوجو اللہ کو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو توحید کی دعوت دی تھی یا اللہ تیرے حکم کے مطابق۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا یا اللہ میں ان پر مطلع تھا، میں ان کے حالات کو جانتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو یا اللہ تو ہی ان پر مطلع تھا، تو ہی ان پر نگران تھا۔ اچھا، قادیانی نا
اس آیت کو بڑا پڑھتے ہیں، فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے موت دے دی، اس کا ترجمہ یہ کریں گے۔ حالانکہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں توفی ہوتی ہے 3 طرح سے۔ ایک ہے توفی بالموت، قل یتوفاکم ملک الموت، فرما دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ یہاں توفی سے مراد کیا ہے؟ موت۔ کبھی توفی ہوتی ہے نوم کے ساتھ، نیند کے ساتھ، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے مرتے وقت اور ان کی نیند کے وقت۔ اب یہاں بھی توفی ہو رہی ہے، لیکن توفی کس کے ساتھ ہے؟ نوم کے ساتھ۔ وہاں توفی کس کے ساتھ تھی؟ موت کے ساتھ۔ اب ایک تیسری توفی بھی ہے، وہ ہے توفی بالرفع، اٹھانے کے ساتھ کسی کو توفی کرنا۔ توفی کا معنی بھی کیا ہے؟ الاخذ الشیء، اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لے۔ تیسرے پارے میں ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، تو 3 طرح کی توفی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے توفی کون سی مراد ہے؟ توفی بالرفع۔ کیوں؟ وہ پچھلی آیت ہے نا، وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، کا جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ تک پہنچنے نہیں دیا تھا، تو یہی وہ توفی بیان ہو رہی ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور مالک تو ہر چیز پر تو گواہ ہے، ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، کوئی چیز پلک جھپکنے کے مقدار کے برابر بھی تجھ سے غائب نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں ان تعذبہم، مولا اگر تو ان کو پھینٹا لگائے، عذاب دے وے، فإنہم عبادک، پس بے شک یہ تیرے بندے ہیں۔ تو اپنے بندوں کا مالک ہے، جو چاہے سلوک کرے، عذاب دے تو کون تجھے روک سکتا ہے؟ آگے آئے ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، پھر اگر تو ان کو معاف کر دے۔ کیسے انداز سے سفارش ہو رہی ہے، وہ کھلم کھلا کہتے ہیں یہ من دون، یہ خدا ہے ہمارے، عیسیٰ معبود ہیں، سب کچھ کہا انہوں نے، لیکن پھر بھی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اس آیت کو ساری رات نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بار بار یہی آیت، بار بار یہی آیت پڑھی جا رہی تھی۔ یا اللہ، تو اگر عذاب دینا چاہے تو تو مالک ہے، اگر بخش دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حتیٰ کہ رکوع کے اندر بھی یہی پڑھتے رہے، سجدے کے اندر بھی یہی پڑھتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جا کے محبوب سے پوچھ، محبوب تو چاہتا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام بھی فرماتا ہے اور فرماتا ہے پوچھ محبوب سے چاہتا کیا ہے؟ تو سرکار نے عرض فرمایا، جا جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کر، امتی امتی، بس مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ اب اللہ کی طرف سے دوبارہ پیغام آیا، محبوبہ راضی ہو جا، ہم تجھے تیری امت کے معاملہ میں ناراض نہیں کریں گے، راضی کریں گے۔ واہ، ہم تجھے راضی کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم تجھے راضی کریں گے۔ فتردا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ قال اللہ نے فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ قیامت کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ۔ یہ جو بولی جاتی ہے نا، اللہ کے بغیر نفع دینے والا کوئی نہیں، خدا کا خوف کرو بھائی، کیوں قرآن میں تحریف کرتے ہو؟ یہ کہو اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نفع دینے والا نہیں، لیکن اگر اللہ کی عطا ہو تو پھر قیامت کے دن بھی سچوں کو ان کا سچ نفع دیتا ہے۔ جب سچوں کو ان کا سچ نفع دیتا ہے تو جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پائے انور تک صدق ہی صدق بنا کے بھیجا ہے، جن سے بڑھ کے سچا آیا کوئی نہیں، وہ بھی غلاموں کو انشاءاللہ نفع دیں گے۔ اچھا، نفع کن کو ملے گا؟ سچوں کو۔ کس کو نفع ملے گا؟ سچوں کو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ تمہیں نفع دے گا۔ اور یہ سچے کون ہیں؟ 28واں پارہ نکال لیجئے سورہ حشر، جہاں اللہ تعالیٰ نے مال فے کی تقسیم کا ذکر فرمایا، للفقراء المہاجرین، یہ مال فے غریب مہاجروں کو بھی دو، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، وہ غریبڑے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، ان کو مال دو۔ کیوں نکالے گئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الصادقون، اور سچوں کو ڈھونڈنے والوں یہ ہیں سچے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو تو قیامت کے دن ان کے ساتھ دینے سے سچ تمہیں فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ آپ لوگ ٹی وی میں سنتے رہتے ہو جی ہمارا چیف آف دی آرمی سٹاف فلاں ماتحت سے راضی ہو گیا، اعلان آ گیا جی چیف صاحب کا کہ میں راضی۔ اگر کوئی پین چپڑاسی کہے میں راضی نہیں، تو جس سے چیف راضی ہے تو چپڑاسی ہے، ناراض ہوتا بھی رہے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اور جس ابو بکر سے اللہ راضی ہو، کچھ چوڑا مراسی اگر کوئی ابو بکر سے ناراض بھی ہو تو ابو بکر کا کیا بگڑتا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی دلیل الوہیت ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمان بھی آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین بھی زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی ہی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ بھی ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ باقی کی بھی تکمیل تصحیح کے ساتھ
یعنی جو قرآن کہتا ہے بالکل صحیح صحیح پوری دیانت امانت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔